قرآن کہانی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل پر ہم قرآن پاک کے کچھ ایسے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں جن پر ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم واقعہ سبت یعنی ہفتے کے دن والوں کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 163 سے لے کر 166 تک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھی اس وقت کا حال پوچھیے جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حدود سے نکل رہے تھے، جبکہ ہفتے کے روز تو مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی۔ ہم ان کی اس طرح آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ اور جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کیے جاتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ بالکل ہلاک کرنے والے ہیں یا ان کو سخت سزا دینے والے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں۔ سو جب وہ اس امر کے در پہ رہے جو کہ ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو زیادتی کیا کرتے تھے ایک سخت عذاب نے پکڑ لیا، بوجہ اس کے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے، یعنی جب وہ اس کام سے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بستی ایلا کے رہنے والے مقیم لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی نافرمانی کے باعث وادی سینا میں 40 سال تک بھٹکتے رہے تھے اور اللہ سے اتنے عرصے میں معافی طلب کرتے رہے اور ساتھ ہی بہت بڑے وعدے بھی کرتے رہے کہ ہم تیرے فرمانبردار بن گئے۔ اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے یہ حکم نازل کیا کہ وہ ہفتے کے دن شکار نہیں کر سکتے تھے۔ یہ لوگ پانی کے پاس رہائش پذیر تھے اور ان کی گزر اوقات شکار پر تھی۔ اب ایسا ہونے لگا کہ باقی تمام دنوں میں مچھلیوں کا نام و نشان تک نظر نہ آتا، لیکن ہفتے کے دن مچھلیاں اس قدر پانی میں نظر آتیں کہ پانی پر دور تک صرف مچھلیاں ہی نظر آتیں۔ اب یہ لوگ سٹ پٹانے لگے اور ہیلے بہانے تلاش کرنے لگے۔ بعض روایات کے مطابق ان میں سے کچھ لوگوں نے سمندر کے کنارے گڑھے کھود لیے جس میں مچھلیوں کی بہتات کی وجہ سے مچھلیاں ہفتے کے دن آ کر پھنس جاتی اور وہ لوگ اتوار کے دن ان کو نکال لیتے۔ شروع میں زیادہ لوگوں کو معلوم نہ ہوا، جب کچھ لوگوں کے گھر سے اتوار کی صبح مچھلی کے پکنے کی خوشبو اٹھی اور چاروں طرف پھیلنے لگی تب لوگوں کو حیرت ہوئی کہ اتوار کے دن تو ایک بھی مچھلی نظر نہیں آتی، تو پھر لوگوں کے گھر سے اس کے پکنے کی خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ بات کرنے پر معلوم ہوا کہ ہفتے کے دن گڑھوں میں آنے والی مچھلیاں اتوار کے دن نکال کر پکائی گئیں۔ یہ ہیلا کچھ لوگوں کو بہت پسند آ گیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر اس موقع پر 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ ایسے لوگوں کا تھا جو شکار کرنے والوں کو منع کرتے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے۔ دوسرا گروہ ایسے لوگوں کا تھا جو منع کرنے والوں کو روکتا کہ ان لوگوں کو منع مت کرو، انہوں نے باز نہیں آنا ہے۔ اور تیسرا گروہ ایسے لوگوں کا تھا جو کہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا دیکھ کر نہ منع کرتا اور نہ ہی ٹوکتا تھا بلکہ سب کچھ دیکھ کر خاموش رہتا۔ اللہ کے حکم کی اس کھلم کھلا خلاف ورزی پر آخرکار اللہ نے ان پر عذاب بھیج دیا۔ ہوا یوں کہ ایلا کے لوگ ایک فصیلوں والے شہر میں رہائش پذیر تھے۔ شام کو جب تمام لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر واپس آتے تو شہر کا دروازہ بند کر لیا جاتا۔ تمام لوگ واپس شہر لوٹے اور دروازہ بند کر لیا گیا۔ صبح بہت دیر تک جب وہ لوگ باہر نہ نکلے تو شہر سے باہر رہنے والوں کو تشویش ہوئی۔ اب کسی طرح دروازہ کھولا گیا اور بعض روایات کے مطابق دیوار کے اوپر سے پھلانگ کر لوگ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ہر طرف بندر ہی بندر پھیلے ہوئے تھے جو اپنے عزیزوں کو تو پہچان رہے تھے مگر عزیز ان کو پہچاننے سے قاصر تھے۔ اس وقت منع کرنے والا گروہ کہہ اٹھا، کیا ہم نے تم کو رب ذوالجلال کے عذاب سے خبردار نہیں کیا تھا؟ تب وہ بندر زور زور سے سر ہلانے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے اور وہ بے چینی اور پریشانی سے یہاں وہاں بھٹکتے رہتے۔ اب یہاں اس واقعے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ بندر دراصل انسان تھے اور بعد والے تمام انسان اسی نسل سے ہیں۔ یہ ایک نہایت غلط تصور ہے۔ جن لوگوں پر اللہ نے شکلیں مسخ کرنے کا عذاب بھیجا تھا، یعنی انسان سے بندر کی شکل میں بنا دیا تھا،
وہ لوگ کچھ عرصے بعد ختم ہو گئے تھے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ عذاب شدہ اقوام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، لیکن ان کا ذکر اللہ اپنے پیغمبروں پر نازل کردہ کتابوں میں باقی رکھتا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں منع کرنے والوں کے بارے میں وضاحت ہے اور خاموش رہنے والوں کے بارے میں بھی وضاحت ہے، مگر درمیان والا گروہ جو منع کرنے والوں کو روکتا تھا، ان کا ذکر قرآن پاک میں کہیں موجود نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ واقعہ قرآن پاک کی ایک زندہ سچائی ہے اور مکمل طور پر حقیقت پر مبنی ہے۔ اس واقعے سے دراصل اللہ ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں واقف کرانا چاہتا ہے۔ یہ اس قدر اہم فریضہ ہے کہ اس بارے میں قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت نمبر 110، سورہ توبہ آیت نمبر 71، سورہ حج آیت نمبر 40 اور 41، سورہ آل عمران آیت نمبر 104، سورہ انفال آیت نمبر 25، سورہ ہود آیت نمبر 116 اور 117، سورہ مائدہ آیت نمبر 78 اور 79، سورہ بقرہ آیت نمبر 44 کے علاوہ لا تعداد مقامات پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں ہدایت کی گئی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے معنی کیا ہیں۔ امر بالمعروف کا معنی ہے نیکی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر کے معنی ہے برائی سے روکنا۔ اس عظیم فریضے کو انجام دینے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر اور رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا اور ان کی دنیا سے جانے کے بعد اس فریضے کو عام لوگوں کے سپرد کر دیا گیا۔ مرد و عورت کو برابری کی سطح پر اس فریضے کو انجام دینے کے لیے ہدایات کی گئیں۔ سنت نبوی میں بھی صحابہ اور صحابیات کا طرز عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نسائی کی ایک حدیث کے مطابق فرمان نبوی ہے، تم میں سے جو شخص برائی ہوتے دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روکے تو وہ گناہوں سے بری ہو گیا، اور جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ زبان سے روکے تو وہ بھی گناہوں سے بری ہو گیا، اور جو زبان سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ دل سے برا جانے تو وہ بھی گناہوں سے بری ہو گیا، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ہم لوگوں کو برا نہ لگے اس خیال سے بہت سے اہم مواقع پر ضرورت کے باوجود خاموش رہ جاتے ہیں۔ لوگوں کا خوف اللہ کے خوف پر حاوی ہو جاتا ہے اور سامنے برائی کو ہوتا دیکھ کر بھی خاموش رہ جاتے ہیں۔ ہمارا یہ طرز عمل اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ برائی یا کچھ غلط کام ہوتے دیکھ کر اسی وقت اس کو روکنے والا یا زبان سے اس کی مذمت کرنے والا، اس کی نشاندہی کرنے والا اور دل سے برا جاننے والے ہی فلاح کے مستحق ہیں۔ تو اب یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اپنا احتساب خود کریں اور دیکھیں کہ ہمارا شمار ان میں سے کس درجے میں ہوتا ہے۔ اپنی ڈائری خود پڑھیے اس سے پہلے کہ اللہ اس ڈائری پر سیل لگا دے، یعنی مہر لگا کر اسے بند کر دے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ مفید معلومات ضرور حاصل ہوئی ہوں گی۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قرآن کہانی۔